هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا. وقال تعالی فی مقام آخر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ اس گروپ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. دیکھیے میری دینی بہنوں، الحمدللہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ بھی. یہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کو راستہ دکھاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وغیرہ وغیرہ. خواہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی، عبادت و بندگی میں انہماک کا وقت ہو یا خرید و فروخت میں مصروفیت کا، خوشی اور غم ہر موقع میں. غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یعنی کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام اس کی مکمل رہنمائی نہ کرتا ہو. اور یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ ہر انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تمام بہنوں نے ایک فریضے کو انجام دینے کا ایک کیا بولنا چاہیے حوصلہ کیا ہے. اللہ اس میں ہم تمام کی مدد فرمائے. جو بھی اس میں شامل ہیں اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے. الحمدللہ ہماری ان دینی بہنوں نے اس کام کی کرنے کا ایک عزم و ارادہ کیا ہے. اللہ ان تمام کی عمر میں، صحت میں، مال میں، ہر چیز میں برکت دے اور ان کے لیے اور ہمارے لیے جو مقصد سے شروع کیا گیا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے انشاءاللہ. تو میرا کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین اسلام سے وابستہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد پر ضرورت کے دین علم کو سیکھنا فرض قرار دیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ تو حدیث ہر بچے کو یاد ہوں گی میرے خیال سے، ہر بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا بچہ ہو یا بڑا، کم از کم اتنا علم دین تو حاصل کر لے جس سے وہ فرائض کی ادائیگی میں، واجبات کی تکمیل میں اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں اور گناہوں میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کو امت کا سب سے بہتر طبقہ قرار دیا ہے. دیکھیں بہت سے نیک اعمال ہے الحمدللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، مگر اس میں اس کا ذکر نہیں ہے نماز پڑھنے والے بہترین ہے وغیرہ نہیں. وہ تو ضروری ہے، مسلمان بولنے کے بعد تو وہ کرنا ہی ہے لا محالہ.
مگر دنیا میں امت میں سے بہترین لوگوں کو ان کو قرار دیا ہے جو دین کا علم سیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ خاص بات کیوں ہے؟ یہ خاصیت صرف قرآن کے ساتھ اس لیے ہے کہ قرآن کی ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب رکھا ہے. دنیا کی آپ کون سی بھی کتاب لے لیجئے، کسی بھی مذہب کی کتاب لے لیجئے، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ ایک حرف پڑھنے پر اتنی نیکیاں ہیں. بلکہ مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیا ہے، چاہے وہ سیکھنے میں ہو یا اچھی طریقے سے آ جائے یا اٹک اٹک کر پڑھے، کسی بھی طریقے سے ہو، بس اس سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام مقرر کیا ہے. پھر اللہ کے رسول نے اس کی اور تفصیل بیان کی کہ حرف سے مطابق ایک حرف الف لام میم نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو صرف الف لام میم پڑھنے سے دیکھیے ہمیں 30 نیکیاں مل گئے. تو ہم سوچئے قرآن جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، تو ہمارے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہے ہیں سمجھیے. تو اللہ ہمیں اس سے صحیح استفادہ. تو میں کہہ رہی تھی اس کے ساتھ امت کے بہترین لوگ کس کو قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم پر نہ جاننے والوں کو علم دین سکھانے کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے. جس طرح ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ قدم اٹھایا ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے کہ تعلموا العلم وعلموہ الناس، یعنی علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. مگر افسوس ہے، قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج اکثر ہمارے بچے اور بڑے جو بھی ہے اسکولوں میں اور کالجوں میں تو جاتے ہیں، لیکن عصری اداروں میں دینیات اور دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام و انتظام نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کا دینی مستقبل تاریک ترین یعنی اندھیروں میں جاتا ہوا، بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان میں روز بروز غفلت، دین سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بے دینی اور بد اخلاقی کو روکنے کے لیے ہمیں یہ ایسے کیا بولنا چاہیے، ایسے چیزوں سے جڑنا چاہیے، ایسی تنظیموں سے، ایسے کیا انتظامات میں اپنے آپ کو جوڑ کر اس نے دینی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے. دینی فریضے کو حاصل کرنے کی ذمہ داری اب ہم تمام پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، جو انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہر ایک مرد عورت پر ضروری ہے. اس کے پڑھنے کا ایک خاص انداز بھی ہے. اس کتاب کو عام کتاب کی طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں جن کا جاننا ہر انسان پر انتہائی ضروری ہے. اگر ہم بغیر قواعد کے جانے بغیر قاعدوں کو جانے بغیر پڑھتے رہیں گے یا اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہوگی، اور حروف کے مخارج کو جانے بغیر پڑھنے سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں صبح بھی یہی مثال بیان کی تھی، قمر، قاف سے جو قمر بول کے ہے ایک لفظ قرآن میں آیا ہے، قاف سے قمر، قاف میم را، اس کے معنی ہے چاند. اور خے سے خے میم را کے معنی ہے شراب. اگر ہم خمر کی جگہ قمر پڑھ لیے اور قمر کی جگہ خمر پڑھ لیے تو معنی دیکھیں کتنے بدل جائیں گے. چاند کو ہم شراب بول دے رہے، شراب کو چاند بول دے رہے، تو کیا ہو گیا، معنی میں تبدیلی پیدا ہو جا رہی، جس کی وجہ سے نیکی کمانے کے بجائے خدا نہ خواستہ گناہ کے حقدار بن جاتے ہم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، میں جو شروع میں آیت پڑھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہا ہے، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیت میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر. اسی لیے ہمیں
تجوید کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. بغیر تجوید کے ہم قرآن مجید کو ہرگز نہیں پڑھ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجوید کیا ہے؟ کیونکہ اگر میں اور ایک شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی ہے یہ آیت 121 آیت نمبر ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو ہم نے عطا کی ہے ان کو کتاب، اگر وہ اس کے حق کے مطابق تلاوت نہیں کرتے حالانکہ وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ، ومن یکفر، اگر انکار تو کریں گے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے. دیکھیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کے حق ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے. تو اللہ، ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام جو بھی اس گروپ میں شامل ہیں ان تمام کو ہدایت دے، ایسی سمجھ اور سمجھداری دے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ کر ہماری غلطیوں کو دور کر سکے اور قرآن کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر کر اللہ کا اجر حاصل کر سکے. جو بھی اسپیکر آن میں ہے نا وہ آف کریے نا، ماجدہ کی آواز نہیں آ رہی اصل. میرا تو وہ بند کر دی، میں اپنے مائک میوٹ کریے. جس کا ان میوٹ ہے وہ میوٹ کر دو. بول تھوڑے لوگ میں ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے. تو میں آگے بڑھتی ہوں. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو. یعنی پہلے تو ہم یہ پڑھے کہ قاعدہ کیا ہے، نورانی قاعدہ بول کے پڑھتے ہم اکثر، مگر اس کے معنی اور مفہوم سے ہم غافل رہتے. قاعدے کے معنی یہ ہے کہ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. پہلی بات تو سن رہے نا، آواز آ رہی سب کو؟ جی ہاں بالکل آ رہی. تو جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے مخرج. تو میں اپنا وہ پی ڈی ایف شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ اسکرین پر. یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. سب کو یہ اسکرین نظر آ جائے گا، آ رہا نا؟ جی ہاں دکھ رہا ہے. تو چلیے اب ہم پڑھیں گے مخارج. مخارج کس کو بولتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ. جی، کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. یہ مخرج سنگولر ہے، اس کا جمع پلورل مخارج ہے. ایک چیز کو مخرج کہیں گے ایک جگہ کو، اور بہت سی جگہوں کو مخارج کہیں گے. تو اب ہم تجوید میں وہی سیکھیں گے کہ ہم کون سے حرف کی آواز کہاں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں اور اس کی جمع مخارج ہے. تو وہ مخارج کہاں سے نکلتے؟ وہ حلق سے نکلتے، زبان سے نکلتے، منہ کے خالی حصے سے نکلتے، ہونٹوں سے نکلتے، ناک کے باسے سے نکلتے. اور یہ مکمل 17 جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. اب سوال ہے حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ سب کو معلوم ہوگا کہ حروف تہجی یعنی الف سے لے کے یا تک کے حروف. اور یہ مکمل 29 حروف ہیں، 29 حروف ہے جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام مفردات بھی ہے. مفردات کے معنی الگ الگ سنگل ورڈز. اس کے بالمقابل دوسرا آتا مرکبات یعنی ملے ہوئے ورڈز، وہ بعد میں پڑھیں گے. اس کا دو نام ہے، حروف تہجی بھی بولتے ہیں اور مفردات بھی کہتے ہیں. ایک ایک لیٹر، انگلش میں بولے تو ایک ایک لیٹر، جیسا اے بی سی ڈی کے رہتے نا ویسے ہی. تو اب ہم مخرج نمبر 1 پڑھیں گے. کیا ہے یہ مخارج کی تفصیل؟ منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. منہ کے خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ ہے الف، واو، یا. دیکھیے اس کو کہیں سے ہارڈلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منہ کے خالی حصے سے یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. جیسے الف، واو، یا.
جب یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. یہ حروف مدہ کی تفصیل آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. بس آپ یہ 2 لائن یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، بہتر ہوگا کہ منہ کے خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا خالی جی ہاں نہیں ایسا کچھ تو بولتے جائیے تو میرے کو کنسنٹریٹ آتا ہے کہ سن رہے ہیں بولیے صاحب. انشاءاللہ کوئی ایک سسٹر آدمی. مخارج بولے تو عربک ورڈ ہے. جی ہاں، مخارج عربک ورڈ ہے. اس کا سنگولر ہے مخرج، اور اس کے میننگ ہے حرف کے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے؟ یعنی انگلش میں بولتے فونکس، آواز جہاں سے نکل رہی. ہاں ہاں دیدی. تو اچھا ہے، ایسا ہی سوال کر لیتے جائیں بہنوں. الحمدللہ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ کرے. تو میں آگے بڑھوں، اور ایک بار بول رہی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ کون سی بھی بات کو اگر سمجھانا مقصد ہے تو اس کو 3 بار دہراتے تھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی سی بات کو سمجھانے کا طریقہ یہ اپناتے تھے کہ وہ بات کو 3 بار دہراتے تھے جس سے سامنے والا اپنی بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. تو میں پھر سے ایک بار کہتی ہوں، مخارج مخرج کی جمع ہے، اس کے معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ. اور وہ حلق ہے، زبان ہے، منہ کا خلا ہے، ہونٹ ہے، خشیوم ہے یعنی ناک کا بانسا میں 17 جگہ ایسی ہے اپنے منہ میں ہی، پورے حلق میں اور منہ سے شمار کرے تو 17 جگہ ایسی ہے. ہم سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ اپنے منہ میں اتنی جگہ ہے تھی، وہاں سے آوازیں نکلتی. بلکہ تو یہ تجوید کا خاصیت ہے کہ کوئی بھی ورڈ سملر نہیں ہے اس میں. اگر ویسا رہتا تو ڈبل ریپیٹ کیوں ہوتا تھا؟ الگ الگ ورڈز ہے، الگ الگ جگہوں سے آوازیں آتی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہے جہاں سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. 17 حروف جگہ ہے وہ. اور حروف تہجی کے معنی ہے الف سے لے کے یا تک. اس کا دوسرا نام مخرج ہے. مخرج نمبر 1 ہے منہ کا خالی حصہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. دیکھیے آپ لوگ غور بھی کر رہے ہوں گے، میں ایک رہا تو حرف بول رہی ہوں اور اس پلورل رہا تو حروف بول رہی ہوں. سنگولر اور پلورل ہر چیز میں رہتا ہے. واحد جمع، واحد رہیں گا کوئی ایک لیٹر رہیں گا تو اس کو حرف کہیں گے، اور اگر بہت سے رہیں گے تو اس کو حروف کہیں گے. تو حروف الف یا واو یا ان تینوں کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. میں آگے بڑھوں؟ جی جی ہاں آگے بڑھیے. جی جی. اس کے بعد ہمارا دوسرا مخرج ہے حروف حلقی. حروف حلقی 6 ہیں. سسٹر آپ بولے نا حروف تو الف واو یا بول کے، تو ویسا حرف کو کچھ ہے؟ کیا حرف کو؟ اب حروف کو الف واو یا بولے نا آپ، جی تو حرف یعنی کو ان کچھ لوگ پوچھ ایسے رہے، ہے؟ وہ 3 حرف کا نام پوچھ رہے شاید. حروف مدہ بولی نا، تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو حروف مدہ بولتے ہیں. نہیں میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں کہ آپ حروف 3 ہے تو حروف مدہ بولتے ہیں، حرف بولے تو کیا ہے پوچھ رہے نا آپ. ہاں ہاں. تو حرف مانے کون سا بھی سنگل لیٹر ہے وہ، کون سا بھی سنگل لیٹر ہے وہ. ٹھیک ہے؟ اچھا 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 اچھا. لیٹر آپ انگلش میں بولتے وہ کون سا ہے؟ اے بی سی ڈی کو سنگل ہے تو کیا بولتے آپ؟ ایک ایک لیٹر بولتے نا اس کو. ہاں ہاں الفابیٹ. ہاں الفابیٹ بولتے. سوری الفابیٹ بولیے، میں کو اتنی نہیں صاف انگلش نہیں آئی الفابیٹ ہم کو. یعنی سارے A to Z، لیٹر یعنی ایک اے یا بی ہاں یا ہاں. تو تو لیٹر بھی ویسے ہی صحیح ہے. ایک رہا تو لیٹر جیسا بولتے، ویسے ہی اپن عربی میں حرف بولتے. ایک سے زیادہ رہے تو حروف بولتے. بول رہی میں وہ الف یا وہ کچھ حروف نہیں بولتے. یہ حمزہ ہا عین ہا غین خا کو بھی حروف بولتے. دیکھو اوپر لکھے ہوا ہے نہیں، حروف حلقی 6 ہیں. پھر سے آگے حروف دیکھے نا، حروف حلقی 6 ہیں یعنی حلق سے نکلنے والے حروف 6 ہیں. ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ حلق کو یہاں پہ ڈائیگرام میں بتایا جا رہا، دیکھ رہے نا آپ. حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلا ہے ادنائے حلق، دوسرا ہے وسط حلق، تیسرا ہے اقصائے حلق. پہلا حلق کے 3 حصے کر دے رہے ہم.
اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہر حصے سے 2 لیٹرز نکال رہے ہیں، آواز 2 لیٹرز کی آواز نکال رہے ہیں۔ جیسے ادنائے حلق، وہاں سے یعنی منہ سے قریب ہے سو حلق، ادنائے حلق یعنی شروع کا حصہ، منہ ہے ہمارا، منہ سے قریب کیا ہے؟ ادنائے حلق ہے، وہ حلق جہاں سے شروع ہوتا ہمارا، وہاں سے غین خا نکلتے، ٹھیک ہے نا، غین خا۔ اور درمیانی حلق سے الحمدللہ وسط حلق بولتے ہیں، درمیانی حلق کو، بیچ کے حلق کو، وہاں سے نکل رہا عین ہا، عین ہا، سنے آ رہا نا؟ جی ہاں، عین ہا درمیانی حلق سے ادا ہوتا، اور اقصائے حلق آخری حلق جو سینے سے قریب ہے، سینے کی طرف ہے، نیچے والا، وہاں سے حمزہ ہا، چاہے آپ نیچے سے بھی بول سکتے ہیں اس کو، اقصائے حلق سے حمزہ ہا، محسوس کریے یہ آواز جہاں سے نکل رہی نا، آپ بولتے بولتے میرے ساتھ اپنے پاس محسوس کرنا ہے اس کو، حمزہ ہا، اقصائے حلق، وسط حلق یعنی عین ہا، ادنائے حلق یعنی غین خا۔ محسوس کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں سے کون سی آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار ریپیٹ کیجیے نا، جی یہ اچھا، مطلب آواز ریپیٹ کیجیے۔ یہ بول رہے آپ ادنائے حلق وغیرہ؟ نہیں، یہ وہ آوازیں کیسے نکل رہے وہ بتائیے، بتا رہے۔ اقصائے حلق یعنی حلق کے آخری حصہ، یعنی سینے سے جو قریب ہے ہمارا حلق، وہاں سے حمزہ ہا نکل رہا ہے، حمزہ ہا، اندر سے آ رہی آواز اس کی۔ اور درمیانی حلق، بیچ کے حلق سے، حلق کے 3 پارٹ کر لیجیے آپ اس کو، اوپر، بیچ میں اور آخری کے درمیان، بیچ میں سے آواز آئیں گی عین ہا، عین ہا، اور شروع حلق جو منہ کے قریب ہے، ہمارے حلق منہ جو ہے، منہ سے جو قریب ہے، جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، وہاں سے غین خا، غین خا ادا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہاں لکھے ہوا بھی ہے، دیکھو آپ، اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ اقصائے حلق سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، وہاں سے آواز نکالنا ہے ہمیں، اور وسط حلق حلق کے درمیانے حصے کو کہتے ہیں، اور ادنائے حلق حلق جو منہ کی طرف والا حصہ ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بولنے میں آسانی۔ ہاں، حلق کے 3 حصے کر دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حروف حلقی 6 ہے، یعنی حروف حلقی بولتے ہی ہے حلق سے نکلنے والے حروف کو، اور وہ 6 ہے۔ پھر 6 کو 3 میں ڈبل ڈیوائڈ کر دیا گیا، ادنائے حلق بول کے 2، وسط حلق بول کے 2، اقصائے حلق بول کے 2۔ ان دو آواز، ایک جگہ سے 2 آوازیں نکال رہے ہم۔ ادنائے حلق سے 2 لیٹرز بول رہے ہم، کیا ہے وہ؟ اقصائے حلق سے بول رہے حمزہ ہا، حمزہ ہا، اندر سے آواز آ رہی، محسوس کر رہی، حمزہ ہا، جو سینے سے قریب ہے حلق، وہاں سے آواز نکل رہی اس کی، حمزہ ہا۔ اور وسط حلق عین ہا، عین ہا، بیچ میں سے، بیچ حلق سے آواز آ رہی ہے، وسط بولتے بیچ کو، درمیان کو، دونوں کے بٹوین بولو، عین ہا، عین ہا۔ اور سٹارٹنگ حلق ادنائے حلق جو منہ سے قریب ہے، وہاں سے غین خا، غین خا، یہ ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ، حروف لہائقیہ، ٹھیک ہے، اور وہ ہے قاف، کاف، قاف، کاف، یہ 2 حروف ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، زبان کی جڑ، زبان کی جڑ
ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تعلق سے ادا ہوتی ہے. چھوٹی زبان جو بولتے نا اپن، وہ ڈائیگرام میں بتا رہا دیکھیے مارک کر کے. جو چھوٹی زبان بولتے وہاں کا جو نرم حصہ ہے، نرم تالو سے لگے تو وہ زبان کا وہ نرم حصہ اوپر وہ زبان کو، چھوٹی زبان کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. قاف، قاف، سمجھ میں آ رہا؟ قاف. اور اسی کے تھوڑا باہر، باہر تھوڑے آگے والے منہ، زبان کے کنارے کے طرف ذرا باہر آنے سے قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی طرف جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے. کاف. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے. اور ایک بار میں جب بولی تھی، اگر کسی بھی ورڈ کا اس مخرج معلوم کرنا ہے، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دو. جو ورڈ ہے نا آپ کا، جو حرف ہے اس کو ساکن کر دو اور اس کے شروع میں حمزہ لگا دو. ساکن یعنی جزم دینے سے وہ ورڈ ساکن ہو جاتا ہے. اس کے شروع میں حرکت لگا دینے سے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی. جیسے اب، 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 ات، 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 اس، اس، اس. ویسے اق، اق، اق. محسوس کرنا، پریکٹس کرنا بولتے اس کو. اق، اق، اق. ایسا. باجی ساکن بولے تو کیا؟ ساکن، جی جی بول رہی ہوں میں. ساکن یعنی جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. جزم کس کو بولتے ہیں؟ جو زبر زیر پیش کے ساتھ ایک آتا دیکھیے، چھوٹا دال کے جیسا دکھتا نہیں، وہ جزم. جزم بولتے ہم جس سے ملا کے پڑھتے، دیکھو اس کے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے. لکھ کے بتائیے نا. لکھ کے کیسا بتاؤں میں اس پہ؟ دیکھیے ایسا رہتا ہے. دیکھیے دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑے بکوں میں ایسا آتا، تھوڑے بکوں میں ایسا بھی آتا. جزم بولتے اس کو. دال نہیں ہے یہ. دیکھیے میں بتا اب رہی ہوں، بول زبر کے ہے. لکھیے آپ. اب جی سمجھ آتا. زبر زیر یہ پیش ہے. دکھ رہا نا میرے اسکرین پہ؟ دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ جی جی دکھ رہا. اور یہ جو ایسا آتا نہیں. اب میں جیسا لکھ کے بتاتی ہوں، ٹھہرو انشاءاللہ. با لکھے، حمزہ با زبر اب، ایسا بولتے ہیں نا، یہ جزم ہے. دکھ رہا؟ اس کو پہلے والے سے ملا کر پڑھتے ہیں اپن. اب، اب، اب. اس کو یہ جزم جس حرف پر بھی دیں گے آپ، اس کو ساکن کہتے ہیں. اب سمجھ گئے؟ جزم یعنی سکون. اس کے دو نام ہیں. دیکھیے آرام سمجھنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جزم کا اور ایک نام سکون بھی ہے. تو جزم والے حرف کو، یہ با اب بائے ساکن ہے جی، کیونکہ میں اس کو جزم دی نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بائے ساکن. سمجھ گئے ماں جو سوال کرے تھے؟ ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جی باجی سمجھ گئی. جزم الحمدللہ. جو لیٹر پہ جزم رہتا اس کو ساکن بولتے. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس کو ساکن کہتے ہیں. تو پڑھنے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دی، وہ یعنی اگر آپ کو وہ ورڈ کا لیٹر آواز نکالنا ہے تو اس حرف کو ساکن کر دو. جس کا بھی آپ کو آواز پریکٹس کرنا ہے اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو. حمزہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر الف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ سنگل ہے تو الف بولیں گے. اگر یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ گئے تو اس کا نام کیا بدل جاتا؟ حمزہ بولتے اس کو. ہم آگے پڑھیں گے مگر پہلے بتا دے رہی ہوں میں آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے. جیسا کہ قاف کا مخرج یاد کرنا ہے آپ کو، تو آپ ایسا پڑھیے، اق، اق، اق. ایسا. اب ویسے کاف کو یاد کرنا ہے، اک، اک، اک. ایسا. قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی زبان کو نیچی زبان سے اوپر لگانے سے زبان کی جڑ کی ابتدا. زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کو جڑ بولتے نا.
اب درخت کی جڑ بولتے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیچے سے نا. ویسی زبان کہاں سے شروع ہو رہی ہماری؟ وہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کو لگانا ہے، ایزی میتھڈ. تو وہ زبان کی جڑ اوپر لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے. دیکھو محسوس کرو، قاف قاف. خاف ایسا نہیں بولیں گے، خے خاف الگ ہو جاتے. میں بولی نا چاند اور شراب بن جاتا وہ، جب سے مثال دی نہیں. تو اس لیے قاف ایسا گول موٹی آواز نکلتی، گونجتی ذرا آواز. کاف، کاف کیسا ہے؟ اس سے پھر نیچے آنا. کاف زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو کے، یعنی خاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے بولنا ہے. کاف. کاف ایزی ہے، یہ بولنے آ جاتا. قاف کی پریکٹس کیجیے. قاف محسوس کر رہے ہیں؟ میں سنتی ہوں انشاءاللہ بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھوں. جی جی باجی. باجی. جی جی اللہ کا شکر ہے. میں آگے ہٹا رہی ہوں. کوا پڑھنا ویسا کیا؟ جی تحسین. کوا بولتے نا، اس سے کاف نکلتا، جیسا حرف کی ادائیگی بول رہے ہیں، کاف کی. کاف کی ادائیگی قاف سے ذرا منہ کے باہر والے حصے سے ادا کرتے ہیں. قاف جیسے ادا کرتے نا، وہاں سے تھوڑا نیچے ہٹنا اور منہ کے قریب آنا. تو کاف محسوس کرو. کاف. ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے دیکھیے اس کے بعد کیا ہے. حروف شجریہ. یہ 3 حروف ہے. یہ تینوں کو کیا بولتے ہیں؟ حروف شجریہ. وہ کیا ہے؟ جیم، شین، یا. جیم، شین، یا. یہ بھی منہ کے اندر جیسے ہم حلق کے 3 حصے کرے تھے، ویسے زبان کے بھی 3 حصے کریں گے. مخرج نمبر 7 وسط زبان. وسط بولتے ہیں درمیانی حصے کو، اور زبان تو زبان ہے. زبان کے درمیانی حصے سے جیم، شین، یا، یعنی زبان کا بیچ میں جو موٹا والا حصہ رہتا نہیں، یا ڈائیگرام میں بتا رہا دیکھیے. زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو کو لگائیے. جیم، شین، یا. یا لگ رہا نا؟ تو یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں. میں پھر سے پڑھ رہی ہوں. حروف شجریہ جیم، شین، یا. مخرج نمبر 7 وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لوگ یہ ڈیفینیشن یاد کرنا ہے، جب میں پوچھوں گی پریکٹس کلاس میں پڑھے کیا، جیم، شین، یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یا لام، میم، نون وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے پڑھ رہے ہیں اپن، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بولنا ہے لکھ لے کے. یہ گروپ میں PDF شیئر کر دیا گیا ہے، آپ لوگ اس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. آگے بڑھو. جی ہاں آگے بڑھو. اچانک ساؤنڈ کہیں کو کم ہو گیا. دوپہر میں اچھا آ رہی تھی آواز، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. جی الحمدللہ آپ آگے بڑھیے، ہم کو آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف حافیہ. وہ کیا ہے؟ ضاد. ضاد یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ڈائیگرام کو بھی دیکھتے جائیے. میں پہلے یہ ڈیفینیشن پڑھ لیتی ہوں. مخرج نمبر 8 زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو. دیکھیں زبان کی کروٹ. کروٹ کس کو بولتے ہیں؟ سائیڈ والا حصہ. کروٹ پلٹ کے سو بولتے نا اپن، چتنے سونا ہے، اوندھے بھی نہیں سونا ہے. تو جو کروٹ بازو والا حصہ ہوتا ہے زبان کا، وہ حصے کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں. وہ زبان کی کروٹ کو داڑوں سے لگانا ہے اپنے کو، سامنے والے دانتوں کو
سے نہیں بلکہ اندر والے داڑوں سے لگانا ہے ہمارے 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیجئے, یاد بھی کر لیجئے. حروف حافیہ ضاد یہ کیسا ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی, دائیں یا بائیں دو طرف سے بھی بول سکتے اگر بولنا چاہے تو, جب بائیں طرف والی زبان کی کروٹ اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں, سائڈوں کی لگانا ہے. جب زبان دانتوں کی جڑ کہاں رہتی ہے؟ مسوڑوں میں رہتی نا, وہاں پہ داڑوں سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے, کروٹ داڑوں سے لگے تو وہ ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد یعنی اور رائٹ, موٹا پڑھتے اس کو. دائیں یعنی رائٹ. ہاں, دائیں یعنی رائٹ, بائیں تو یعنی صرف لیفٹ. دائیں ہی لگا سکتے یا پھر بائیں بھی لگا سکتے؟ ایک ہی جگہ لگا سکتے بہت کیا؟ مشکل رہتا دائیں لگانا, بائیں جی زیادہ جلدی لگ جاتی. ادھر بھی لگا سکتے ہیں نا, ہاں لگا دائیں یا سکتے دو بائیں؟ طرف بھی. میں دوسری ایک قاعدے میں پڑھی تھی دائیں یا بائیں بول کے, مگر جی بائیں زیادہ ایزی ہے. دیکھیے لگا کے محسوس کریے, بائیں طرف جلدی چلے جا رہا. بائیں یعنی لیفٹ. جی, یعنی جس کو جدھر سے ایزی ہے وہ لوگ ادھر سے ادا کر سکتے ہیں نا, ہاں جی ہاں, رائٹ اور لیفٹ. ہاں داڑوں سے لگانا ہے مگر ضاد بلکہ ایسا نکلتا. ٹھیک ہے, اس کو حرف حافیہ بولتے اس کو. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھوں میں, اس کی بھی پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو جو ایزی ہے آپ کو 1-2 بار پڑھنے میں آ جاتے انشاءاللہ, اور ذرا ہارڈ ہے سوالوں کو تھوڑا جیسا میں بتائی نا, اس حرف کو ساکن کر دو, اد 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 ایسا بولتے ہوئے پریکٹس کر لو انشاءاللہ. یہ شروع میں ہی تھوڑی تکلیف ہوتی, اس کے بعد آسانی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے, بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو چلیے آگے بڑھ رہے ہیں ہم. حروف ترفیہ, ایک ہے تو حرف بول رہی ہوں میں, جمع ہے تو حروف بول رہی ہوں. یہ بھی یاد رکھیے, سنگولر اور پلورل کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں میں. حرف اور حروف, پیش دے کے زبر دے کے. اب یہ لام نون را جمع ہے, اس لیے حروف ترفیہ بولتے اس کو. یعنی مخرج نمبر 9, زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے, اس سے لام ادا ہوتا ہے. یعنی کیسا بولنا ہے ہمیں, اور ایک دوسرے الفاظ میں ایسا بھی بول سکتے, زبان کا کنارہ. دکھ رہا نا, یہ آگے والے اس کا ڈائیگرام آگے ہے, یہاں پہ ہے دیکھیے. زبان کا کنارہ لکیر کھینچے ہوئی ہے نا, وہ زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں سے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. ہمارے زبان کے کنارے کو, آخری حصے کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے, وہاں سے ادا ہوتا ہے. لام دیکھو, رکھ کے دیکھو آپ لوگ, لام نون را, لام نون را. سمجھ میں آیا؟ پھر سے بول رہی ہوں میں, زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. دانتوں کو نہیں بول رہے, اوپر مسوڑے جہاں پہ دانت فٹ ہوتے نا, وہ مسوڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام, لام لگ رہا, دیکھو زبان ہماری مسوڑوں کو لگ رہی, سامنے کے اوپر والے, نیچے نہیں, اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے. دائیں طرف کے مسوڑوں سے یا بائیں طرف کی؟ نہیں سامنے کا بول رہی میں, مسوڑے سامنے نون را کا پوچھ رہے ہیں. نہیں, جو لام آپ بول رہے تھے نا, وہ مسوڑے بول تو پیچھے رہتے, تو سامنے کے نہیں, مسوڑے کس کو بولتے, گم بولتے شاید نا انگلش میں اس کو.
جی ہاں گم بولتے ہیں. مسوڑے ہے نا چاروں طرف بھی ہے نا ہمارے منہ کے, سامنے Sorry, پیچھے سب ہے, جہاں پہ دانت فٹ ہوتے بولو. مسوڑے ہی دانتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں نا ماں. سامنے کے دانتوں کو بھی مسوڑے سے رہتے وہ, پیچھے کے دانتوں کو بھی مسوڑے رہتے. اچھا اچھا سمجھ آیا جی. ہم لوگ پیچھے کے جو لاسٹ ٹیتھ رہتے ہیں اس کو بول رہے تھے. جب سے پہلے والا پڑھ رہے تھے شاید, میں اس لیے ڈائیگرام بتا رہی ہوں. دیکھو سامنے دانت بھی دکھ رہے ہیں. میں پیج میرا اسکرین دیکھیے آپ, تو وہ نوک کہاں لگ رہی, دانتوں کو بھی نہیں, اس کے نیچے لگ رہی. دیکھیے مسوڑوں کو لگ رہی اپنے, وہاں پہ لگانے سے اوپر سے ہے یہ, نیچے دکھ رہا اپنے کو مگر یہ اوپر کے مسوڑے ہے, اوپر کا دانت والا حصہ ہے یہ. لام نون را, ٹھیک ہے جی. ہاں. زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے, یعنی 3 چیزاں بھی قریب قریب وہیں سے ادا ہوتے ہیں. لام نون را. لام نون را. ہاں. زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں سے مسوڑوں سے لگے, را را را. را. پشت مانے پیٹھ, پیچھے والا حصہ, زبان کے پیچھے والا حصہ. را را. ایسا کرتے دیکھو, را. را. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. الحمدللہ. پھر سے ایک بار پڑھتی ہوں میں. حروف ترفیہ لام نون را. زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. ال ال ال, اس کو بھی ویسے لگا کے پڑھ سکتے. ان ان ان, ار ار ار, ایسا بھی بول سکتے. پریکٹس کرنے کے لیے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, آگے بڑھ رہی ہوں میں. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اس کے بعد ہے حروف نتائیہ. وہ کیا ہے؟ تا دال تو. کیا ہے حروف نتائیہ؟ تا دال تو. کیسا؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. یعنی یہ ڈائیگرام میں بتا رہے ہیں, دیکھیے سامنے کے بالکل سامنے والے, اوپر والے, نیچے تو نہیں, اوپر والے دانتوں کو زبان کی نوک لگا دینا. آپ ایزی ہے یہ بھی. 2 دانتوں کو لگانے سے ادا ہو جا رہا. دیکھو تا دال, دال اندر ہی رکھنا ہے, زبان باہر نہیں لانا ہے. تو, اور تو بولتے وقت تا بولتے وقت ڈیفرنٹ یہ ہے کہ تا میں زبان کلوں کو نہیں لگتی, مگر تو بولتے وقت لگتی. دیکھیے اپنے کلوں کو. الحمدللہ ہم لوگ قرآن پڑھتے وقت اتنا غور نہیں کرتے, تو 2 ملا کے پڑھ دیتے. ہاں مسٹیک کر لیتے اپن, سیم سمجھتے, مگر اس میں بھی سیم ایک جگہ سے نکل رہی بول رہے, مگر پڑھنے میں فرق آ رہا. دیکھو غور کرنے کی مقام ہے. یہ 3 حروف نتائیہ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ کے لگنے سے ادا ہوتے ہیں, مگر ادا ہونے میں بھی فرق ہے. جیسے تا, جی تا دال تو ایسا سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ کو لگانا ہے. تو ات ات ات, جی ات ات ات. ہاں, وہ تا دال تو کو جزم دے دو, ساکن کر دو, اس سے پہلے حمزہ لگا دو. ات ات ات, اد اد اد, ات ات ات. ایسا تھوڑا لٹل بٹ فرق رہتا ہے انشاءاللہ اس میں بھی. جی الحمدللہ. اللہ آپ کے لیے